الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت ساری ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کریں، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی 15 اور 16 نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے لیے گئے عہد کا تذکرہ فرمایا تھا اور ان کی بدعہدی اور خلاف ورزیوں کا ذکر کیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے اور آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، تمہارے پاس یقینی طور پر ہمارا رسول آ گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں۔ یہ رسول تمہاری چھپائی ہوئی بہت ساری باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کون سی باتیں تھیں جن کو اہل کتاب چھپایا کرتے تھے؟ احکام اور شریعت سے متعلق بہت ساری باتوں کو وہ چھپایا کرتے تھے، اور اس سلسلے کی ایک مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم
کی روایت میں ہم کو اس طور پر ملتی ہے کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک زناکار مرد اور ایک زناکار عورت کے ساتھ، اور کہا کہ ان کے سلسلے میں فیصلہ فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ زناکار مرد و عورت کے سلسلے میں تمہارے یہاں کیا حکم پایا جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں علماء نے یہ سزا تجویز کر رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ پر کالک پوت دی جائے اور گدھے پر بٹھا کر ان کی تشہیر کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، توریت لے کر آ جاؤ۔ وہ توریت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھتے رہے، لیکن اس طرح کہ جہاں رجم کا حکم تھا اس پر انگلی رکھ دے رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ۔ ہاتھ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے رجم کی آیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور مرد اور عورت دونوں کو رجم کی سزا دی گئی۔ اس طرح احکام میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی۔ واقعات جو ان کے ہاں پیش آئے تھے ان کو بھی چھپایا کرتے تھے، جیسے ہفتہ والوں کا قصہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے متعلق جو پیشین گوئیاں ان کے ہاں موجود تھی ان کو بھی وہ چھپایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت ساری چھپائی ہوئی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو جن باتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ظاہر کرنے کی اور جن کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر فرماتے، اور باقی باتوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یقینی طور پر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ نور وہی ہے جس کو آگے کتاب مبین کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ واو جو ہے نور اور کتاب مبین کے درمیان وہ مغایرت کے لیے نہیں ہے، دو الگ الگ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واو تفسیری ہے، تفسیر کے طور پر ہے۔ تو نور ہی کی وضاحت کتاب مبین کے ذریعے سے کی گئی۔ اب یہ بات زیادہ صحیح کیوں ہے؟ تو اس کے سلسلے میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے
اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہدی بہم اللہ، اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو تثنیہ کی ضمیر ہوتی، تثنیہ کی ضمیر کے ذریعے سے ان کا ذکر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان دونوں کے ذریعے سے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے، اس کتاب مبین کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، تو واحد کی ضمیر لائی گئی، تثنیہ یعنی دو کی ضمیر نہیں لائی گئی، یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں نور کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، ہاں سابقہ کتابوں کے لیے جیسے توریت کے لیے انشاءاللہ اسی سورہ میں وہ آیت کریمہ آئے گی، اور قرآن کریم کے لیے جا بجائے ایک سے زائد مقامات پر نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کھلی ہوئی روشنی، کھلا ہوا نور نازل فرمایا۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے خطاب کیا اور کہا فآمنوا باللہ، تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور پھر کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتاری گئی، تو آپ اور ہیں اور نور اور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر، اور پھر فرمایا کہ اس نور پر بھی ایمان لے آؤ کہ جس نے کو ہم نے نازل کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ یہ سورۃ التغابن کی 8 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لا جس کو ہم نے اتارا، تو وہ اتارا ہوا نور کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو یہ دو موٹے موٹے دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ نور سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب الہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ سراج منیر کا یعنی روشن چراغ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو روشن چراغ کا مطلب کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چراغ سے روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں۔ یہی معنی ان مفسرین کے یہاں ہوگا جو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہے ہیں نور سے۔ تو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ نہیں، نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ہے، تو مراد یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی، اسلام کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلی ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جیسا کہ ہمارے بعض بھائیوں کا عقیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور آیا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بدقسمتی ہے امت کی کہ جس طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا اللہ ہی بنا دیا، اللہ کے حلول کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام میں انہوں نے اپنا لیا۔ اسی طرح اس امت کے لوگ میں بھی بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے
کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا قرار دیا، اور گویا کہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ کا نور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہنے والے ان میں سے کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی بدعقیدگی مانی گئی اور تسلیم کر لی گئی، اور اس سلسلے میں کچھ موضوع قسم کی روایتوں سے استدلال کیا گیا، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کی طرف ایک روایت کی نسبت ہے، حالانکہ یہ نسبت درست نہیں ہے اور اس روایت کی کوئی سند ثابت نہیں ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس روایت کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے بات ثابت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو نقل کی جاتی ہیں اور جن کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بشر نہیں ہے بلکہ نور ہیں، جبکہ قرآن کریم چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، اس معنی میں کہ آپ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہوں، نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں اس معنی میں کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلی، لیکن آپ نور من نور اللہ ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے، اور نصارے کی بدعقیدگی سے بڑھ کر بدعقیدگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ قرآن کہتا ہے، اور ایک جگہ نہیں کہتا ہے، دو جگہ کہتا ہے، اور دوسرے رسولوں کے سلسلے میں کئی جگہ کہتا ہے، واشگاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں 2 جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری جیسے، تمہاری طرح، جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ امتیاز اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسی عقیدے کے قائل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں مختلف موقعوں پر اس بات کا اظہار فرمایا اور کہا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے، نماز میں بھول ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں اسی طرح جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے سلسلے میں کہا کہ میں ایک انسان ہی ہوں، میں تم میں سے کسی کی بات سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دے سکتا ہوں، تو اگر میں فیصلہ کروں تو میں اس کے لیے زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کروں گا۔ تو قرآن کا جو عقیدہ ہے، احادیث کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس عقیدے کے حامل تھے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امتیاز عطا فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، اور تمام انسانوں میں بلکہ تمام مخلوقات میں آپ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں صحیح عقیدے کو سمجھنے اور صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔